عرصہ دراز 7 تو 8 سال تک کتابیں دا سبق حاصل کیتے. میرے واسطے لمحہ فخریہ ہے کہ آج میرے او استاد محترم ناچیز دی عرضی کو قبول کریں دے ہوئے میرے کلو تشریف گھنن. رب کریم انہیں دی عمر دے اندر برکت عطا فرماوے. اللہ کریم انہیں دے علم و عرفان دے اندر برکت عطا فرماوے. میری مراد استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عالمگیر سعیدی علی پور تو تشریف گھنن. انہیں دے خطاب تو پہلے زوردار نعرے دا جواب دے سو نعرہ تکبیر. میں نعرہ ڈھلا اتوا سے لوائے تاکہ میں دیکھا اگلے جاگ دے بنیا کائنا. اساں تے سویر دے کام کرنے دے چلو اساں تے تھکے کھڑے ہو سن جرے ہون آئے وے تساں تے جواب دے چا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا مکین قلوب المؤمنین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد ذکرہ روح لأنفسنا. محمد شکرہ فرض علی الامم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. اور ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. اور ملتا ہی نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے.
ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، اور اے شاہ زمن اب تو دیدار شرف دے، کیونکہ بے چین ہیں آنکھیں میری بیتاب جبیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ انتہی واجب الاحترام جملہ معزز مکرم محتشم علماء ذی احتشام مفتیان کرام حفاظ کرام حاملین عقیدہ اہل السنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجدہ عظیم الشان پر خلوص پر محبت پر عقیدت پروگرام سارے عزیز مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد حنیف صاحب جلالی آپ دی زیر سرپرستی نے اقاد پذیری عاجزانہ دعائے مالک الملک قبلہ مفتی صاحب کو عمر خضری عطا فرماوے، انہیں دی اس محنت کو کاوش کو اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرماوے۔ میں تو قبل بڑا اعلیٰ بڑا روحانی عرفانی وجدانی خطاب استاذ العلماء زینت العلماء فخر العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی خان محمد باروی طال اللہ عمرہ وزاد اللہ علمہ وشرفہ وفضلہ، آپ نے فرمائے اللہ رب العزت آپ دا سایہ دراز فرماوے۔ میرا تعارف عزیز محترم نے آپ دے گوش گزار کیتے، یقین تا یقیناً تو سن کہنا کیتا ہو سی بھی ایک ہی میں تھی سکتے کہ اے استاد غلط پی آدم۔ بہرحال میرے سونے دینی درسگائے مفتی صاحب دی محنت اللہ رب العزت اس گلستان کو آباد و شاد فرماوے، دن دو گنی راہ چوگنی ترقی عطا فرماوے۔ اللہ کریم اہل علاقہ کو اس دی طرف مائل فرماوے متوجہ فرماوے، اساں تمام دے سینے بے نیاز دین دا درد عطا فرماوے۔ عظمت قرآن دے حوالے نال اے محفل معانہ نے اللہ رب العزت دا پاک کلام بڑی شان آلا میں عرض کر قبلہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو جس جہت نال بھی دیکھ سونا وہ منفرد نظر سے اور آکسو کی میں عرض کرا علماء تشریف فرمائن ساری کائنات دے اندر ہزارہ لکھاں بولیاں اسے زبانہ اسے، اگر پوچھا مجھے سب تو اعلیٰ بولی کے لیے سب تو افضل زبان کے لیے تو جواب آسی عربی ہے، تو قرآن مجید کس زبان دے اندر ہے؟ یہ تو پتہ چلے آئیں لحاظ نال بھی قرآن سب تو اعلیٰ ہے۔ اگر ایسا یہ دیکھوں کہ بلا ساری کائنات دے اندر اللہ رب العزت نے جتنی بھی انسانی دی تخلیق فرمائی سب تو افضل ہستی، سب تو با کمال ہستی، سب تو با شرف ہستی کے لیے جواب آسی وہ آمنہ دلال ہے بیا جے کو اللہ رب العزت نے باعث تخلیق کائنات بڑھایا، اگر آقا نہ ہوں دے کائنات تا کوئی فرد نہ ہوں دا تو این نتیجے نال آقا کریم علیہ السلام سب تو افضل ہیں۔ تو میں کو نصاول قرآن کی دے ہوتے نازل ہوتے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں فرمائی میرے خیال دے اندر تا قرآن آقا کریم علیہ السلام تے نازل تھیا۔ اگر ہی نسبت نال دیکھوں ہی جہت نال دیکھوں کہ قرآن آقا کریم علیہ السلام تے نازل تھے تا ای لحاظ نال بھی قرآن سب تو اعلیٰ۔ سبحان اللہ بے شک۔ اگر سائے دیکھوں کی بلا اللہ رب العزت نے لکھا کروڑا
فرشتے دی تخلیق فرمائیے ہزاراں لکھاں دی تعداد دے اندر فرشتے رب نے پیدا فرمائے اگر پوچھا منجے سارے فرشتے دی سرداری کے کو ملیے تو جواب آسی جناب سیدنا جبرائیل کو تو میں یہ پوچھا والقرآن گھنتے آمن اللہ کون ہے تو جواب آسی جبریل ہیں پہ تو این لحاظ نال اگر اے ڈٹھا منجے تو قرآن کو گھنتے آمن اللہ سید الملائکہ تو ہی نسبت نال بھی قرآن سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت اے نسبت نال بھی قرآن بولیں دے آؤ میرے سونے تھوڑا تھوڑا ہی میں بولیں دے آؤ میں سمجھنا تھکے بیٹھے ہو سو محفل کافی دیر تو جاری ہو ساری ہے بس انشاءاللہ ایک طلوب خطاب ہے ان پہ وہ آپ محبت نال سماج چا فرمائے میں عرض پیا کریں دا تو این نسبت نال بھی قرآن کیا ہے سب تو آلائے پیا اچھا میں کڑے ساری کائنات دے اندر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب تشریف گھننا ہے بسی میں دو چار گالی بیٹھا کی تام یار قرآن سب تو عالم بس ماشاءاللہ یہ علماء سمجھ سن آپ ماشاءاللہ ہی نہیں وہ یارہ تھوڑا لکمہ دیتا چاہ سبحان اللہ تو این نسبت نال بھی قرآن کیا ہے سب تو آلہ ہے اگر میں ہی دیکھا قبلہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات بڑھائی ہے دھرتی سجائی ہے پوری روئے زمین دے ہوتے سب تو مبارک خطہ سب تو برکت والی جا سب تو عزت و شرف والی جا میں پوچھا کہہ رہی ہے تے جواب آسی مکہ تو میں آکھنا یہ چاہتا قرآن ابتدائی نزول مکہ دے اندر ہے تجیری سب تو آلہ جا ہے او ہے مکہ قرآن آیا مکہ دے اندر ہی لحاظ نال بھی قرآن سب تو عالم سبحان اللہ اے قبلہ تین نسبت نال بھی قرآن سب تو آلہ اگر چلتے ہیں قبلہ اللہ رب العزت نے مہینے بڑھائے 12 مہینے ایک ترتیب ہے میں پوچھ گنا سارے مہینے دے وچوں افضل مہینہ کیرا ہے شان والا مہینہ کیرا ہے تو جواب مل سی اور رمضان المبارک دا مہینہ ہے تو میں آکھا والقرآن ابتدا دے اندر نازل شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان المبارک کو مہینہ جس نے اندر قرآن آیا تا اگر مہینے دی نسبت نال ڈٹھا بنے تا والوی کی نسبت نال بھی قرآن سب تو عالم سبحان اللہ اگر قبلہ سانگا چلتے ہیں توجہ فرمے سو میرے سونے اللہ رب العزت نے بل لیل و نہار بڑھائے رات دی بڑھائی بلا ایک ہو برکتیں آلی رات او شانے آلی رات لیلت القدر خیر من الف شہر جنی شان دا عالم ہے 1000 مہینے تو جنی شان وعد ہے سبحان اللہ جنی شان 1000 مہینے تو وعد ہے او لیلت القدر ہے قدر علی رات ہے عزت علی رات ہے تا قرآن اس رات دے اندر آیا جنی شان دا عالم ہے 1000 مہینے ہوں دا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر رات دی نسبت نالی ڈٹھا منے والوی قرآن سب تو عالم سبحان اللہ قرآن سب تو آلہ ہے تو قبلہ میرے آنکھن کا مقصد ہے پیا اللہ رب العزت نے ہی کلام کو شان عطا فرمائیے جس جہد نال دیکھو جس تعلق نال دیکھو جس توسط نال دیکھو جس نسبت نال دیکھو قرآن سب تو افضل تیار سبحان اللہ بے شک یا وجہ میرے سونے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے او کلام من قرأ حرفم بکتاب اللہ فلہو عشر امثالہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہن توجہ تھی کریں چا قبلہ میرے آقا نے فرمایا اے او باعزت بابرکت کتاب ہے جن دی شان اے ہے ایک حرف پڑھ سودا نیکیاں مل سے لیکن قبلہ تھی سوال اے ہے آیا بندہ سمجھتے پڑھے تاں نیکیاں مل سے یا بندہ بغیر سمجھے ہی مہا ذکر دی صورت پڑھے والی سبحان اللہ واہ سبحان اللہ اگر بندہ سمجھتے پڑھے ولادہ نیکیاں مل سن
یا اگر بندہ ایویں پڑھ گھنتے ایک فطرتی طور تے پڑھ دے یا تلاوتی صورت اچ پڑھ دے سمجھدا نہیں مفہوم کیا ہے تفسیر کیا ہے قرآن آتا کیا پہ قرآن تو بیان کیا پیا کریں تھے سارے واسطے حکم کیا ہے اگر یہ پتہ ناوی ہوئے وال بندہ قرآن پڑھے آیا ثواب ملسی کہ نہ ملسی صورتہ دو ہیں سمجھتے پڑھو والدہ نے کیا ہیں اگر بندہ بغیر سمجھے پڑھے والدہ نے کیا ملسن کہ نہ ملسن تو قبلہ توجہ فرمائے میرے آقا کریم علیہ السلام نے اگا غلامے کو فرمایا او میرے غلامو اے قرآن دا عالم ہے اے سمجھ گنا ہے الف لام میم تے اگر کوئی تلاوت کریں دے تمباز اے نہیں کہ الف لام میم تریے پڑھن نال دان ایک عمل دن میرے آقا نے فرمایا الف حرف ہے لام حرف ہے میم حرف ہے جرا الف لام میم پڑھسی تری نیک عمل ویسن قبلہ ہی تھائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان حروف مقطعات کرتے دسایا کہ قرآن وہ شانے والی ہے کیونکہ حروف مقطعات آدھے ہو ہے نا جیندے بارے جیندی مراد جیندہ مقصد جیندہ مفہوم اللہ تے ہوندہ رسول جاندے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دے اندر حروف مقطعات دا ذکر تا فرمایا ہی مسئلے کو حل فرمایا آمنہ دلال نے قرآن دیئے شان ہے ضروری نہیں سمجھتے پڑھسو تانے کی عمل سے اگر کوئی بغیر سمجھے پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر سمجھ ہوندی شرط ہوندی بل حروف مقطعات دا ذکر نہ ہوندا اے ذکر دے سیندہ پہ رسول اللہ نے مثال ہی ہوندی دیتی ہے جنہ مفہوم بندے کو پتہ ہی نہیں ہوندا تو جنہ پتہ نہیں اگر ہوں کو پڑھ دے جا تو نتیجہ ہی نکلا کئی ذوق نال شوق نال محبت نال عقیدت نال قرآن دی تلاوت چکرے اللہ رب العزت ہر حرف دے بدلے ڈالا نیکی سبحان اللہ سبحان اللہ اندازہ فرماؤ یہ کتنی لا ریب کتاب ہے تقبلہ مفتی محمد عابد صاحب نے ہی نیت نال اس قرآن دا پرچار دین اسلام دی اشاعت تے سربلندی دی خاطر آپ نے ادارہ قائم فرمایا تاکہ اللہ رسول دا پیغام عوام تک پہنچ دا رہے ونجے قبلہ ایہا وجہ ہے وہ سب بیٹھے سے اندر گال چل دی پہ مفتی صاحب تشریف فرمائیں اسا کے ہی علاقے دا اعزاز ہے جن علاقے اسا ہے نا اتھا حال کچھ پتلا ہے پیا اگر کوئی ایک مولوی ممبر تے بیٹھے تھیا نا جی میں بیا آئے وہ پہلے دی طبیعت خراب تھی من پائے ویسی پتہ نہیں تھیا کیا ہے یارا اے آیا کی میں ہے اے اتھا پتن رسایا کہیں ہیں اے کو صدیہ کہیں ہیں اے حسد علی بیماری اتھا تو ہے اتھا کہنی الحمدللہ میں آکھنا اے چاہدا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے لا حسد الا فی اسنتین رجل اتاہ اللہ مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار ورجل اتاہ اللہ القرآن فهو يقوم آناء الليل وآناء النهار میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو بندے قابل رشک ہیں اجے ساری حالات سارا پوتر جرا بڑا زمیندار ہوئے صاحب ثروت ہوئے صاحب جائیداد ہوئے دنیاوی ڈگریاں ڈھیر ساریاں ہوئے وہ انجینئر ہوئے اے ساریاں سوچا ہے ڈاکٹر ہوئے اچھا وکیل ہوئے اچھی نوکری ہوئے قبلہ میرے آقا کریم علیہ السلام ایک تواری نگاہ مصطفیٰ ساری تواری نگاہ دے اندر وہ دنیا علا بہتر ہے اگر آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چلے دے ہیں عرض کریں دے آقا بساؤ تو سینا وہ کیرا بندہ بہتر ہے کیرا بندہ آلہ ہے تن نگاہ مصطفیٰ دے اندر شان ہوتی ہے جے کو قرآن آدھے میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ نگاہ مصطفیٰ دے اندر سب تو بہتر ہے جرا قرآن پڑھے ہی سیاگا قرآن سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تو قرآن پڑھے ہی صحیح تو قرآن اگر پڑھاوے ہی صحیح تو اے بہتر ہے نگاہ مصطفیٰ دے اندر اور فیصلہ تیرے اپنے ہاتھ چھے پیا کہ بلا تو کہ کو ترجیح دیں دی تیرے ذہن اس کیا ہے لیکن آج موجودہ صورتحال کو ساگر دے دے ہیں تو حالات بڑے گھمبیر ہیں دینی ادارے والے پاس توجہ نہیں رہے گی آدم توجہ تا عالم ہے پیا آج سارا دین غریب الغربا ہے پیا اور جیرا ملک اسلام دی خاطر آزاد تھیا الہ کلمت الحق واسطے ایک بڑھایا گیا شہداء نے قربانیاں دیتا علماء نے قربانیاں دیتا اگر دے دے ہیں سارا حال بڑا اوکا ہے قبلہ اگر ساری حالت یہ رہ گئی
میرے سونے توجہ ہے تو ادھی کہنا سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا او كما قال عليه الصلاه والسلام. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ان علم کو چانا گن سے ایمیں نہیں کہ اللہ رب العزت سارا علم چاہ گن بلا کیا تھی سی. میرے آقا نے فرمایا ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء. ایمیں علماء ختم تھی دے ویسے علماء مک دے ویسے ایک وقت یہ جا ویسے حتی اذا لم یترک عالما ایک عالمی نہ لیکن لوگ اپنی ضرورت اپنے شرعی مسائل تا پوچھ رہے نا یہ تو ضرورت ہے نا قبلہ یہ تو کرنی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا ایک وقت ہی ہے جی آویسی عالم ناراض لیکن لوگ کرے سن کیا اتخذ الناس رؤوسا جہالا. لوگ ہنے مسن دے دوتے اساں جے کو بلا دے سے بلا حالات بڑے اوکھے تھی ویسے بلا قبلہ بلا حالت کیا ہو سے فرمایا فسوئلو انہیں کول مسائل پوچھے ویسے انہیں کول مسائل پوچھے ویسے لوگ مسئلے پوچھیں اور جس وقت مسئلہ آندہ ہی نہیں شریعت جاندہ ہی نہیں احکام شریعت تو واقف ہی نہیں تو ہوں تا یہ دے سامنے نا وہ یہ تا دے سامنے نا کوئی میرا ہی معاملہ رہ ونجے تاکہ میرا سکہ ہی بنیا رہ ونجے یہ سوچتا ہے نا قبلہ بلکی سی کیا فرمایا ففتاؤ وہ فتوے دے سے بغیر علم پتہ ہو سی کہنا فتوے دے سے بلا نتیجہ میرے آقا نے خود بیان فرمایا فرمایا فضلو خود ہی گمراہ حسن وادلو اگا قومی گمراہ. اگر ساری توجہ میں آخری حدیث مبارکہ اگر ساری توجہ ہی رہے گی میرے سونے تو بلا سارا حال ہی میں ہے ہی میں جانا خدا رہا ہون بھی سارے واسطے لازمی واپس واللہ اسا انہیں دینی ادارے نال معاملت کروں اپنے رزق حلال دے وچوں حصہ ملاؤں اسا اپنی ذمہ داری سمجھوں جس وقت اسا ذمہ داری سمجھتے اندے نال تعامل کرے سو بل حالات بے ہو سکتی بلا. میرے آقا کریم یہ ہے نا دو بندے قابل رشک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو بندے جی ہاں بڑھن دی خواہش ہونی چاہیے تمنا ہونی چاہیے آرزو ہونی چاہیے بندے دی چاہت ہونی چاہیے بندہ آکے میں یہ سما ہوا میری اولاد ہی سمی ہوئے ہاں یہ جہی ہوئے ہاں اے دو چیزیں دا رشک مصطفیٰ نے بیان فرمایا وہ کیرے دو بندے ہیں. میرے آقا نے فرمایا پہلا وہ بندہ جے کو رب نے مال دیتے وہ صاحب جدال بندہ صاحب مال بندہ صاحب ثروت بندہ وہ صاحب جگیدار بندہ. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا وہ بندہ جے کو رب نے فراوانی دیتی ہے رزق کشادہ ہے حالات سازگار ہیں بہتری دی صورت دے اندر زندگی بسر پہ تھی دی ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوہ بندہ جرا والا رات دی دینی کمیں دے اندر خرچ کرے دا رہے میں سبحان اللہ. یہ بندہ قابل رشک یہ جہاں بڑھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا یہ جہاں ہونا چاہیے. اور میں کو آپ نے کہا قبلہ آقا کریم دی نگاہ دے اندر جرا پسندیدہ ہوئے جے کو آقا خود پسند فرماویں کہ یہ جے بڑھ بنجو تدساؤ کتنا قابل رشک بندہ ہے پیا. تو میرے آقا دا مقصد ہے پہلا مالدار بھی ہوئے تے نال نال اے حب دین بھی ہوئے دل دے اندر محبت دین بھی ہوئے تے اشاعت دین دا جذبہ بھی ہوئے. تے دوجا کیرا بندہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بندہ جڑا قرآن دا قاری ہو اللہ سبحان اللہ قرآن پڑھدا ہو قرآن نال دل لگی ہوئے قرآن نال محبت ہوئے قرآن نال یاری ہوئے قرآن میں قبلہ پہلے ایک نہیں سن دے آسے نا سارے بزرگ فرمیدان کے فلاں بزرگ دا حال ہی ساری رات قرآن پڑھ دیان بیٹے سویر تھی میں دی ہے اسا حیران تھی دے آسے یار پتہ نہیں سچ بھی آدھے کی میں ممکن ہے بھی ساری رات قرآن بندہ تھکی تا وینا ران دینا کی میں ممکن تھی سکتے لیکن اس وقت اساں ڈیٹھے سے نا والا سارا دور موبائل دا آئے تھے ساری رات موبائل گزر میں دی سمجھ گئے ہیں یار حقیقت ہے گیندی جیندے نال جینا تعلق ہوئے قبلہ مل تھکاوٹ نہیں تھی دینا انہیں دی یاری قرآن نال ہے شغف قرآن نال ہے محبت قرآن نال ہے لگاؤ قرآن نال ہے پیا رات مکوی دی ہے سیک باقی ران دی ہے لیکن اجھا سادہ حال کیا ہے اور ڈر گئے ہیں قرآن دے وارث جڑے چم چمتے ہن چیندے چاگل لیندے پچھلی رات کو نال ادب دے قرآن دے ورق کھلیں دے جگر ٹھریں دے ایک بسم اللہ حرف دے بدلے لاکھ لاکھ نیکیاں لکھویں
ویندے عزتاں پیندے اج دھوڑ مٹی وچ سٹ کے خاکی قرآن کو ہن وسریندے وال نہیں چیندے میں غلط پیادا رمضان المبارک گدرا قرآن ٹھپی جی بلا اگلے رمضان زندگی رہ گی تو بلا کھولے سوچا اوہی کوئی خوش نصیب ہو سن کی بلا این وجہ نال میں آنکھڑا یہ چاہتا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سب تو بہترین بندہ ہوئی پیا قابل رشک بندہ ہوئی پیا جیرا بندہ قرآن نال یاری ہوئے رات نہیں قرآن دی تلاوت کرے سبحان اللہ تا اے او اعلیٰ عمل ہے اے او عرفہ عمل ہے جس دی قبولیت دا معیار اے ہے جناب ابو سعید خدری راوی حدیث قدسی ہے میرے آقا نے فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہو افضل ما اوتی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رب بے نیاز پیا فرمین دے فرمایا جرہ قرآن دی تلاوت دے اندر مشغول رہ بنے بل مشغولیت مستغرقی دا عالم اے ہوئے میں کل کوئی اپنی حاجت کوئی دعا مانگ نہ سکے ماد قرآن ہی پڑھی رکھی بھئی میں کل کوئی حاجت ضرورت نہ میرے کل کیسا مانگ نہ سکے وہ جو ضرورت ہی نہ قرآن ہی پڑھی اس بیٹھا بے پاسے توجہ ہی کہنی سی کی دیچا رب دا فیصلہ دے اجادن نہ بھی یہ سمجھ نہیں آدھی یہ مولوی دی تنخواہ 5000 ہے کپڑے تا چٹے پئی ودے ہوندے سمجھ نہیں آدھی او میں آگے وعدہ رزق دا ہوں بے نیاز نے کہا سبحان اللہ بے شک بے شک یہ وجہ نال نہ اوکھا دیا کر نہ ہی حسرت دل لے چے پا یہ کریم رب دے فیصلے ہن پہ اللہ جے کو چڑے وے تے جس اندازے چڑے وے دیں دے تو سائے وے پہ تو آڑے طرفوں ہی آندہ رہا دے لیکن کہیں دے دل دے اندر علماء دی محبت آوے دیئے اللہ رب العزت ہوں دے ذریعے خدمت کرا دے رہا دے میرے آخر دا مقصد ہے کہ قرآن دی مشغولیت دی وجہ نال اپنے حاجتاں اپنے ضرورتاں رب کل مانگ نہ سکے رب بے نیاز نے فرمایا میرا فیصلہ ہے ایک منگن والا ایک نہ منگن والا قرآن دی تلاوت دے اندر مشغولیت دی وجہ نال میں کل منگیا کہن سی ایک میں کل منگے سی ایک منگیا کہن سی فرمایا میں ہی بن منگے کو منگن والے تو زیادہ دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ کریمہ منگیا تا کہنا ہاں سے کیوں زیادہ دے دیں رب دسامنا یہ چاندے میں کو میرا کلام پیارا ہے میں کو اپنے کلام نال محبت اتنی ہے بھئی این محبت دی وجہ نال مہی بن منگے کو ہوں منگن والے تو بھی زیادہ دے دیندہ رہا تھا کیوں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رب دے پاک کلام دی شان باقی کلامیں تے اتنی ہے جی میں خود پروردگار دی فضیلت باقی مخلوق دے ہوتے ہیں یہ وجہ نال میرے سونے اگر اسا اے چاہتے ہیں کہ اے قرآن علا پیغام جاری ہو ساری راہ تو لازمی سارے واسطے شرط ہے کہ اسا انہیں دینی ادارے نال معاملت کرو تاری تعامل دا نتیجہ ہی پیا اسا ایسے حیران تھی گے سے کیوں ایک کل دا بال ہی پیا اج الحمدللہ اللہ نے اتنی شان دے دیتی ہے بلا آتے اتنی ذمہ داری آپ نے نبھائی ہے اتنا سونا ادارہ چند سالیں دے اندر تعمیر فرما چھوڑے اے آپ دی دین نال محبت دی وجہ ہے تے آپ اہل علاقہ دے خلوص دی وجہ ہے اللہ کریم اس ادارے کو دن دو گنی رات چو گنی ترقی عطا فرماوے قبلہ علامہ مفتی محمد عابد صاحب دا سایہ اللہ کریم دراز فرماوے آمین واخر دعوایا الحمدللہ